عزیزان گرامی و بزرگان قدر، خداوند عالم اپنی بابرکت کتاب قرآن مجید میں ارشاد فرما رہا ہے کہ لا تشرک باللہ، اللہ تعالیٰ کی ذات میں کسی کو شریک قرار مت دو، یعنی شرک نہ کرو، اس لیے کہ ان الشرک لظلم عظیم، شرک ایک عظیم گناہ ہے، شرک سے بڑھ کر کوئی گناہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ تمام گناہوں کو معاف کر سکتا ہے، لیکن شرک کو ہرگز معاف کرنے والا نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ ذات خدا ہے جو لیسا کا مثل ہی، جس کے کوئی مثل نہیں ہے، کوئی شے اس کے مثل نہیں ہے۔ تو عزیزان گرامی، شرک ایک عظیم گناہ ہے، اس لیے خداوند عالم نے کہا ہے لا تشرک باللہ، اللہ تعالیٰ کی ذات میں کسی کو شریک قرار نہ دو۔ تو ہم خداوند عالم کی ذات میں کسی کو شریک قرار نہیں دیتے ہیں، اس لیے کہ یہ توحید ہی ہے جس کی تبلیغ کے لیے پیغمبروں کو بھیجا گیا۔ جب نبی اکرم اس دنیا میں آئے ہیں تو انہوں نے بھی یہی کلمہ پڑھا، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، کہ لا الہ الا اللہ کہو نجات پا جاؤ گے۔ یعنی جتنے بھی انبیاء آئے ہیں، جتنے بھی نبی آئے ہیں، وہ توحید کا ہی پیغام لے کر آئے ہیں، اور ہمارے جو امام ہیں، ہمارے جو ہادی برحق ہے، انہوں نے بھی توحید کا ہی اعلان کیا ہے، توحید کی ہی تبلیغ کی ہے۔ اس لیے جب بھی ہم دیکھیں گے تاریخ میں کہ نبیوں نے کس چیز کی تبلیغ کی ہے، کس چیز کو بتایا ہے، تو یہی ملے گا کہ ہر نبی توحید کی تبلیغ کرتا ہوا نظر آیا ہے۔ ہر نبی نے یہ کہا قولوا لا الہ الا اللہ، ہر نبی یہ کہتا ہوا نظر آیا قولوا لا الہ الا اللہ، یہ کہہ دو لا الہ الا اللہ کہہ دو نجات پا جاؤ گے۔ تو عزیزان گرامی، ہمیں خداوند عالم کو ایک ماننا ہے، اور ہم جو یہ ایک کہتے ہیں یہ ہم سمجھنے کے لیے کہتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ جو ایک ہے، یہ ایک گنتی ہے، ایک نمبر ہے، اور جو نمبر ہے وہ ایک شے ہے، اور جو بھی شے ہوتی ہے وہ تقسیم ہونے والی ہوتی ہے، اور جو تقسیم ہو جائے وہ خدا نہیں ہو سکتا۔ لیکن ہمارے اور آپ کے ذہنوں کو توحید سے نزدیک کرنے کے لیے، توحید کو سمجھانے کے لیے یہ کہنا پڑتا ہے کہ خداوند عالم ایک ہے۔ حالانکہ یہ ایک عدد بھی، خداوند عالم وہ ہے جس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے لا اعتبار العدد، وہ اس کی کوئی عدد سے ہم شمار نہیں کر سکتے، اس کو کوئی تعداد میں معین نہیں کر سکتے۔ اگر ہم اس کو تعداد میں معین کر دے تو وہ خدا نہیں رہ جائے گا۔ تو عزیزان گرامی، ہم لا الہ الا اللہ کلمہ پڑھنے والے ہیں، تو ہمیں یہ تبلیغ کی گئی ہے کہ ہم خداوند عالم کو ایک مانیں، وحدہ لا شریک مانیں، اسے قادر مطلق مانیں، اسے حقیقی خالق مانیں، تب جا کے ہم توحید پرست کہلائیں گے۔ اگر ہم نے خداوند عالم کی ذات میں کسی کو شریک قرار دے دیا تو ہم نے خداوند عالم کو وحدہ لا شریک نہیں مانا۔ لہٰذا ہمیں یہ حکم دیا گیا ہے کہ ہم جب توحید کو مانیں تو اپنی دلیلوں کے ذریعے سے مانیں۔ ایسا نہیں ہے کہ ہمارے باپ دادا نے کہہ دیا کہ خداوند عالم ایک ہے تو ہم خداوند عالم کو ایک مان لیں، ہمارے دوستوں نے کہہ دیا کہ خداوند عالم ایک ہے تو ہم ان کے کہنے پر خداوند عالم کو ایک مان لیں۔ نہیں، یہ توحید جو ہے یہ اصول دین میں سے ہے، اور اصول دین میں ہمیں اپنی عقل سے دلیل کے ساتھ اس چیز کو ماننا ہوتا ہے۔ اگر ہم بغیر دلیل کے خداوند عالم کو ایک مان لے تو ہمارا وہ ایک ماننا درست نہیں کہلائے گا۔ اس لیے اصول دین میں ہمیں دلیلوں کے ذریعے سے توحید کو ماننا ہے، نبوت کو ماننا ہے، امامت کو ماننا ہے، قیامت کو ماننا ہے، اور خداوند عالم کی عدالت کو پہچاننا ہے۔ کس کے ذریعے سے؟ اپنی عقلی دلیلوں کے ذریعے سے۔ لہٰذا اماموں نے توحید پر دلیل بھی پیش کی، جس کے ذریعے سے ہمارے لیے آسان ہو گیا کہ ہم توحید کو پہچان سکے، خداوند عالم کی صفات کو جان سکے، ذات خداوند عالم کو پہچان سکے۔
تو عزیزان گرامی، امام جعفر صادق علیہ السلام انہوں نے کافی دلیلیں بیان کی ہے توحید پر۔ ایک مرتبہ ابن ابی الاوجا جو کہ دہریہ ہے، دہریہ وہ لوگ ہیں جو خداوند عالم کو نہیں مانتے، جن کا یہ عقیدہ ہوتا ہے کہ یہ دنیا خود بخود پیدا ہو گئی ہے اور ایک دن خود بخود ختم ہو جائے گی۔ اب وہ دہریہ امام کے پاس آتا ہے، امام اس سے سوال کرتے ہیں کہ بتا، تجھے کسی نے بنایا ہے یا تو خود بخود بن گیا؟ تو وہ جواب دیتا ہے، میں خود بخود بن گیا ہوں، مجھے کسی نے نہیں بنایا ہے۔ اب دیکھیے امام کس طرح سے جواب دیتے ہیں، ہر انسان کو اس کی عقل کے مطابق امام جواب دیتے ہیں تاکہ وہ ان کی دلیلوں سے قانع ہو جائے، مطمئن ہو جائے۔ اب جب اس نے یہ کہا کہ میں خود بخود بن گیا ہوں، مجھے کسی نے نہیں بنایا، تو ایک مرتبہ امام اس سے سوال کرتے ہیں کہ بتا، اگر تجھے کسی نے بنایا ہوتا تو تیری شکل و صورت کس طرح کی ہوتی؟ جیسی ابھی تیری شکل و صورت ہے ایسی ہی ہوتی یا کسی اور طرح کی ہوتی؟ تیری ناک کہاں ہوتی؟ تیری آنکھیں کہاں ہوتی؟ تیرا سر کہاں ہوتا؟ جب امام نے یہ سوال کیا تو وہ مبہوت ہو گیا اور خاموش ہو گیا۔ یعنی اس کی خاموشی یہ بتا رہی ہے کہ ہر چیز کا ایک بنانے والا ہوتا ہے، اور جو وہ بنانے والا ہے وہی وحدہ لا شریک، وہی ہمارا خدا، وہی ہمارا مالک حقیقی ہے۔ صلوات پڑھیں محمد اب ایسے ہی مولائے کائنات ایک مرتبہ اپنے اصحاب کے ساتھ راستے سے گزر رہے تھے۔ راستے میں ایک بوڑھی عورت چرخہ کاٹ رہی تھی، تو اس بوڑھی عورت سے امام دریافت کرتے ہیں کہ بتا، تو نے خدا کو کیسے پہچانا؟ وہ بوڑھی عورت جو چرخہ چلا رہی ہوتی ہے ایک مرتبہ اپنے ہاتھ کو روک دیتی ہے۔ جیسے ہی وہ اپنے ہاتھوں کو روکتی ہے وہ چرخہ کچھ دیر بعد رک جاتا ہے۔ جب وہ چرخہ رک جاتا ہے تو بڑھیا کہتی ہے، یہ چھوٹا سا چرخہ ہے، جب میں اسے روکتی ہوں تو رک جاتا ہے، جب چلاتی ہوں تو چلتا ہے۔ یہ کائنات کا اتنا بڑا چرخہ کیا یہ بغیر چلانے والے کے چل رہا؟ چرخے سے جان لیا کہ جب میرا یہ چرخہ بغیر چلانے والے کے نہیں چل سکتا تو یہ کائنات بغیر چلانے والے کے کیسے چل سکتی ہے؟ صلوات پڑھیں محمد عزیزان گرامی، ہمیں توحید کو ماننا ہے اور اپنی عقلی دلیلوں سے ماننا ہے اور خداوند عالم پر بھروسہ رکھنا ہے، توکل علی اللہ۔ جس طرح سے پچھلے جمعے میں بیان ہوا تھا کہ جناب یوسف علیہ السلام نے اس طرح سے خداوند عالم پہ توکل کیا۔ جب خداوند عالم پر توکل کیا جاتا ہے، خداوند عالم کی ذات پر بھروسہ کیا جاتا ہے، تو وہ اپنے بندوں کی ہر حال میں مدد کرتا ہے۔ جناب ابراہیم علیہ السلام ہیں، ان کا بھی توکل دیکھیے اور ان کی توحید دیکھیے کہ ان کے بچپن کے زمانے سے انہوں نے توحید کو کس طرح سے پہچانا ہے۔ یہ نبی ہے، یہ ہدایت بشر کے لیے آئے ہے، انہیں خداوند عالم نے بھیجا ہی ہے تاکہ یہ لوگوں کو بتائے کہ وہ وحدہ لا شریک ہے، وہ وحدہ لا شریک کے ماننے والے ہیں۔ اب جب جناب ابراہیم علیہ السلام متولد ہونے والے تھے تو نجومیوں نے نمرود سے یہ پیشن گوئی کی کہ اس سال ایک بچہ پیدا ہونے والا ہے جو تیری حکومت کا تختہ پلٹ دے گا۔ نجومی ان لوگوں کو کہا جاتا ہے جو ستارے دیکھ کر آئندہ کا حال بتاتے ہیں کہ آئندہ کیا ہونے والا ہے، انہیں نجومی کہا جاتا ہے۔ تو اس زمانے میں نجومی ہوا کرتے تھے اور ستارے دیکھ کر حالات بتا دیا کرتے تھے۔ تو ان نجومیوں نے نمرود کو بتا دیا کہ اس سال ایک ایسا بچہ پیدا ہوگا جو تیری حکومت کا تختہ پلٹنے والا ہے۔ اب نمرود نے یہ انتظام کیا کہ اس سال کوئی بچہ متولد نہ ہونے پائے اور جو بھی بچہ پیدا ہوتا وہ اسے قتل کروا دیتا۔ جب
जनाब इब्राहिम अलैहिस्सलाम की विलादत हुई तो इनकी वालिदा ने इब्राहिम के सिपाहियों के खौफ से जनाब इब्राहिम को एक कपड़े में लपेटा और जाकर एक गार में उन्हें लिटा दिया। गार कहते हैं गुफा को, जो पहाड़ों में घर बनाए जाते हैं उसे गुफा कहते हैं और उर्दू में उसे गार कहते हैं। तो जनाब इब्राहिम अलैहिस्सलाम की वालिदा ने एक गार में लिटा दिया और गार का दरवाज़ा अच्छे से बंद कर दिया ताकि जनाब इब्राहिम तक कोई पहुंच ना पाए। अब ये जनाब इब्राहिम अलैहिस्सलाम की वालिदा को किस पर भरोसा है, किसके भरोसे ये जनाब इब्राहिम अलैहिस्सलाम को छोड़कर आई है। ये बता रही है कि मुझे ज़ात खुदावंद आलम पर कितना भरोसा है कि मैं अपने बच्चे को तन्हा छोड़कर जा रही हूँ। किसके भरोसे? खुदावंद आलम के भरोसे। वही कादिर मुतलक है जिसने इस बच्चे को इस दुनिया में भेजा है, वही इस बच्चे की रक्षा करने वाला है, वही इस बच्चे की हिफाजत करने वाला है। अब जब दूसरे रोज वालिदा ने आकर देखा तो बच्चा सही और सालिम है और खुदावंद आलम की कुदरत देखिए कि खुदावंद आलम ने जनाब इब्राहिम के रिस्क का भी इंतजाम कर दिया है। यहाँ से हमें एक और सबक मिलता है कि हम जो रिस्क की तलाश में भागते हैं, इधर उधर भागते हैं कि कहीं से रिस्क हासिल हो जाए, कहीं से रिस्क हासिल हो जाए, तो अजीजान गिरामी वसीले जरूर है लेकिन खुदावंद आलम ने हमारा रिस्क तकसीम कर दिया है, हमारा रिस्क बटा हुआ है। हमें इतनी फिक्र नहीं करनी चाहिए। खुदावंद आलम ने हर शख्स का रिस्क तकसीम कर दिया है, उसे उसका रिस्क मिलने वाला है। वो अपने रिस्क से उस वक्त तक महरूम नहीं होता जब तक उसे मौत नहीं आ जाती। तो अब खुदावंद आलम जनाब इब्राहिम के रिस्क का भी इंतजाम कर रहा है कि उनके अंगूठे में खुदावंद आलम ने दूध पैदा कर दिया और उसके जरिए से जनाब इब्राहिम अलैहिस्सलाम सैर हो रहे हैं, उन्हें उनकी भूख मिटाई जा रही है। ये खुदावंद आलम अपनी कुदरत के नजारे बता रहा है कि देखो दुनिया वालों, मैं हर चीज पर कादिर हूं, हर चीज पर कुदरत रखता हूं। अब जनाब इब्राहिम अलैहिस्सलाम वहीं बड़े होते हैं, नशोनुमा पाते हैं। जब 7-8 बरस के हुए तो अपनी वालिदा के पास आते हैं। अब देखिए किस तरह से जनाब इब्राहिम अलैहिस्सलाम तौहीद पर दलील पेश करते हैं। एक मर्तबा अपनी वालिदा से दरियाफ्त करते हैं, ऐ मादर गिरामी, ये तो बताओ कि हमें किसने पैदा किया। जनाब इब्राहिम अलैहिस्सलाम की वालिदा जानती है, लेकिन अब ये भी बच्चे का इम्तिहान लेना चाहती है। कहती है जो नमरूद बादशाह है वो तो ये कहता है कि तमाम लोगों को नमरूद ने ही पैदा किया है। अब बच्चे की अक्ल का इम्तिहान है, जनाब इब्राहिम अलैहिस्सलाम का इम्तिहान है कि वो क्या जवाब देते हैं। खुदावंद आलम ने जनाब इब्राहिम के बहुत इम्तिहानात लिए हैं, तब जाकर उन्हें ये दर्जात हासिल हुए हैं। उन्हें लोगों का इमाम भी बनाया गया। क्यों? इसलिए कि वो अपने इम्तिहानात में कामयाब हुए हैं। जब वालिदा ने ये जवाब दिया, वालिदा का जवाब बता रहा है कि उन्हें इसमें शक है कि नमरूद पैदा करने वाला नहीं है, पैदा करने वाली जात कोई और है। अब जनाब इब्राहिम अलैहिस्सलाम क्या जवाब देते हैं? जब मादर गिरामी ने कहा कि नमरूद ये कहता है कि नमरूद ने ही सबको पैदा किया, तो जनाब इब्राहिम अलैहिस्सलाम कहते हैं तब तो नमरूद से ये सवाल करना चाहिए कि उसे किसने पैदा किया है। इसलिए कि जो भी मखलूक इस दुनिया में मौजूद है उसका कोई ना कोई खल्क करने वाला है और सारी कायनात का खल्क करने वाला वो वहदहू ला शरीक खुदावंद आलम है। तो हमें उसकी ज़ात पर भरोसा करना है, उसी से मदद मांगनी है, उसी के सामने सर झुकाना है, उसी पर भरोसा करना है। ऐसे ही जनाब इब्राहिम अलैहिस्सलाम के कई इम्तिहानात हुए और ये उस जमाने में जनाब इब्राहिम अलैहिस्सलाम एक ऐसी शख्सियत थी जो तौहीद परस्त थी, बाकी सारे के सारे लोग बुत परस्त थे। और जनाब इब्राहिम अलैहिस्सलाम बूतों की तौहीन किया करते थे, बूतों को नहीं मानते थे, बूतों की परस्तिश नहीं करते थे। जब एक रोज
یہ نمرود اور اس کے ماننے والے شہر سے باہر گئے جشن منانے، تو جناب ابراہیم علیہ السلام نے بت کدے میں جا کر تمام بتوں کو توڑ دیا اور ایک بت کو باقی رکھا جو سب سے بڑا تھا، اور اس کے ہاتھوں میں کلہاڑی دے دی۔ جب ان لوگوں نے آ کر دیکھا کہ سارے کے سارے بت ٹوٹے ہوئے پڑے ہیں، تو سب نے شکایت کی، اس لیے کہ اس شہر میں صرف اور صرف جناب ابراہیم علیہ السلام موجود تھے، ان کے علاوہ یہ کام اور کوئی نہیں کر سکتا تھا۔ جناب ابراہیم کو بلایا گیا، سوال کیا گیا کہ بتاؤ ان بتوں کو کس نے توڑا؟ تو جناب ابراہیم جواب دیتے ہیں، وہ ایک بڑا والا دکھ رہا ہے، اس کے ہاتھوں میں کلہاڑی بھی ہے، لگتا ہے کہ اسی نے ہی سب کو توڑ دیا۔ اب سب کہنے لگے، ارے وہ تو کچھ کر ہی نہیں سکتا، وہ تو مجسمہ ہے، وہ کیسے توڑ سکتا ہے، تمہیں نے توڑا ہے۔ یعنی جناب ابراہیم علیہ السلام انہیں دلیل دے رہے ہیں، جو جب کچھ کر ہی نہیں سکتا ہے وہ خدا کیسے ہو سکتا ہے۔ جناب ابراہیم علیہ السلام نے انہیں توحید کی دلیل دی، لیکن وہ ان کی دلیلوں کو نہیں مانتے ہیں اور جناب ابراہیم کو سزا دی جاتی ہے۔ اب سزا کے طور پر یہ طے کیا جاتا ہے کہ جناب ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈال دیا جائے۔ کس طرح سے؟ اب ان لوگوں نے یہ جو سزا معین کی ہے، ان کے لیے یہ بڑا مقدس کام ہے، اس لیے جو بھی مرنے والا ہوتا تھا وہ اپنے بیٹوں سے یہ وصیت کر کے مرتا تھا کہ اپنی زمین جائیداد بیچ کر بھی ان کے لیے لکڑیاں خریدنا اور آگ کے لیے ہموار کرنا، تاکہ اس آگ میں جناب ابراہیم کو جلایا جائے۔ اس لیے کہ ان کے لیے ایک مقدس کام ہے، وہ اپنے دین کے لیے، وہ اپنے آئین کے لیے مدد کر رہے ہیں، یہ سوچ کر کہ ہم بہت اچھا کام کر رہے ہیں۔ کئی روز تک لکڑیاں جمع کی گئی اور نمرود کے لیے ایک بڑا سا چبوترا بنایا گیا کہ جس کے اوپر بیٹھ کر نمرود وہاں سے تماشا دیکھے۔ جب لکڑیاں جمع ہو گئی اور آگ جلا دی گئی، شعلے آسمان تک جانے لگے، پرندوں کا وہاں سے گزرنا مشکل ہو گیا، پرندے وہاں سے گزر بھی نہیں سکتے تھے، اتنی آگ جلائی گئی تھی۔ اب اتنی آگ ہو گئی کہ مشکل ہو گیا کہ جناب ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں کس طرح سے ڈالا جائے۔ تو یہاں شیطان ایسے کاموں میں بڑی مدد کرتا ہے کہ کس طرح سے لوگوں کو ورگلائے، کس طرح لوگوں کو راہ راست سے بہکائے، کس طرح سے لوگوں کو اچھے کام سے دور کرے اور برے کاموں میں لگائے رکھیں۔ اب انسانی شکل میں آتا ہے، مشورہ دیتا ہے کہ ایک منجنیق بنائی جائے جسے چرخہ کہتے ہیں، چرخے کے جیسی ہوتی ہے منجنیق، اس میں جناب ابراہیم کو بٹھایا جائے اور بٹھا کر انہیں آگ کی طرف پھینک دیا جائے۔ اس طرح سے دور سے ہم جناب ابراہیم کو آگ کی طرف پھینک بھی دیں گے اور محفوظ بھی رہ جائیں گے۔ یہ مشورہ شیطان نے دیا۔ اب جناب ابراہیم علیہ السلام کا توکل دیکھیے خداوند عالم کی ذات پر، کہ کس طرح سے خداوند عالم کی ذات پر جناب ابراہیم علیہ السلام نے بھروسہ کیا تھا۔ جناب ابراہیم علیہ السلام کو منجنیق میں رکھ کر آگ کی طرف پھینکا جاتا ہے۔ جناب ابراہیم علیہ السلام ہوا میں ہیں۔ اب کائنات کی ہر اشیاء جناب ابراہیم کے لیے دعا کر رہی ہے، زمین دعا کرتی ہے، خدایا تیرا یہ ایک واحد چاہنے والا ہے، تیری عبادت کرنے والا ہے، اس کے سوا تیرا کوئی عبادت کرنے والا زمین پر موجود نہیں ہے، اور آج وہ بھی نظر آتش ہو رہا ہے، اسے بچا لے۔ زمین آواز کر رہی ہے، جانور فریاد کر رہے ہیں، فرشتے دعا کر رہے ہیں، خدایا تیرا یہ ایک ہی بندہ ہے جو تیری عبادت کرتا ہے، اسے بچا لے، اسے محفوظ کر لے۔ جبرائیل امین دعا کر رہے ہیں، میکائیل آ کر کہتے ہیں، جو پانی برساتے ہیں، اے ابراہیم آپ ہمیں حکم دے تو ہم پانی برسا کر اس آگ کو بجھا دیں۔ جبرائیل امین آتے ہیں، جبرائیل امین دعا کرتے ہیں بارگاہ خداوندی میں، خدایا تیرا ایک ہی بندہ ہے جو آگ میں جا رہا ہے، اسے بچا لے۔ تو آواز قدرت آتی ہے، اے جبرائیل اگر میرا بندہ مجھ سے دعا مانگے گا تو میں اس کی دعا کو ضرور قبول کروں گا۔ جناب جبرائیل امین
ابراہیم علیہ السلام کے پاس آتے ہیں، آ کر کہتے ہیں حل لک حاجت، اے ابراہیم آپ کی کیا کوئی حاجت ہے؟ جناب ابراہیم علیہ السلام کا بھروسہ دیکھیے، کہتے ہیں حاجت تو ہے لیکن تم سے نہیں ہے۔ جبرائیل امین کہتے ہیں پھر کس سے ہے؟ کہا کہ جس سے حاجت ہے اسے کہنے کی ضرورت بھی نہیں ہے، وہ میرے دل کے حال سے واقف ہے، اسے کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جب یہ کلام بارگاہ خداوندی میں پہنچے تو خداوند عالم نے جناب ابراہیم علیہ السلام کی مدد کی اور آگ کو گلزار بنا دیا، ایسا گلزار بنایا کہ جو آگ انہیں تکلیف نہ دے سکے، اور وہاں جناب ابراہیم علیہ السلام سلامتی کے ساتھ آگ میں آ کر تسبیح الہی کرنے لگے۔ صلوات پڑھیں محمد محمد۔ تو عزیزان گرامی، ہمیں خداوند عالم کی ذات پر ایسے بھروسہ کرنا ہے جیسا جناب ابراہیم علیہ السلام نے کیا، اور ان شخصیتوں سے مدد مانگنی ہے جنہیں خداوند عالم نے اپنا جانشین بنا کر بھیجا ہے، ہادی برحق بنا کر بھیجا ہے، جن کے بارے میں ارشاد فرمایا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو، اور صاحبان امر کی اطاعت کرو۔ صاحبان امر اسے کہا جاتا ہے جن کا حکم تمام اشیاء پر چلتا ہے، کائنات کی ہر اشیاء ان کے محتاج ہے، وہ جس چیز کو جو حکم دے دے اسے وہ حکم ماننا ضروری ہو جاتا ہے۔ تو اب ہم جو مدد مانگ رہے ہیں، خداوند عالم خود کہتا ہے قرآن مجید میں کہ وسیلہ تلاش کرو، اللہ تک پہنچنے کے لیے وسیلہ تلاش کرو۔ تو جسے خداوند عالم نے وسیلہ قرار دیا ہے، ہم اسے ذات خداوندی میں شامل نہیں کرتے، ہم شرک نہیں کرتے، چونکہ وہ وسیلہ ہے لہٰذا ہم ان کے ذریعے سے خدا تک پہنچتے ہیں۔ انس نقل کرتے ہیں میں نے مدینے میں ایک نابینا کنیز کو دیکھا جو لوگوں کو پانی پلا رہی تھی اور کہہ رہی تھی علی علیہ السلام کی محبت میں پانی پی لو۔ کہاں دیکھا؟ مدینے میں۔ اور جب وہ شخص مکہ پہنچتا ہے تو اسی کنیز کو دیکھتا ہے، وہ نابینا کنیز جو مدینے میں نابینا تھی، مکے میں آ کر اس کی آنکھ آ جاتی ہے، اس کی بینائی آ جاتی ہے، اور وہ یہ کہہ کر پانی پلا رہی ہوتی ہے کہ علی علیہ السلام کی محبت میں پانی پی لو جنہوں نے میری بینائی کو لوٹا دیا۔ تو انس نے اس کنیز سے سوال کیا کہ مکے میں تو نابینا تھی، یہاں تیری آنکھ، تیری بینائی آ گئی ہے، یہ کیسے ممکن ہوا؟ تو اس عورت نے جواب دیا کہ میں نابینا تھی، مجھ سے ایک شخص نے سوال کیا کہ بتا کیا تجھے علی علیہ السلام نے آزاد کیا ہے، اور کیا تو علی علیہ السلام کی چاہنے والی ہے؟ یہ حقیقی محبت کا کرشمہ دیکھیے کہ وہ کہتی ہے ہاں میں علی علیہ السلام کی حقیقی چاہنے والی ہوں۔ تو وہ شخص کہتا ہے خدایا اگر یہ علی علیہ السلام کی حقیقی چاہنے والی ہے تو اس کی بینائی کو لوٹا دے۔ بس اس شخص کا یہ دعا کرنا تھا کہ اس کی بینائی لوٹ آتی ہے۔ وہ عورت پوچھتی ہے کہ آپ کون ہو؟ تو وہ شخص سامنے سے کہتے ہیں میں علی علیہ السلام کا حقیقی شیعہ خضر ہوں، یعنی وہ جناب خضر علیہ السلام تھے جو اس عورت سے سوال کر رہے تھے۔ صلوات پڑھیں محمد تو ہمیں بھی ایسا ہی بھروسہ کرنے والا بننا ہے مولائے کائنات کی ذات پر، خداوند عالم کی ذات پر۔ ہمیں حقیقی شیعہ بننا ہے، حقیقی چاہنے والا بننا ہے۔ ہم خداوند عالم کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ خدایا بحق محمد وآل محمد ہمیں حقیقی شیعہ بنائے رکھ۔ محمد وآل محمد کے صدقے میں جہاں جہاں مومنین مومنات مریض ہے ان کو شفاء کلی عنایت فرما، جو مقروض ہے ان کے قرضے کو ادا فرما، جو بیمار ہے ان کو شفاء کلی عنایت فرما۔ ہمارا حشر و نشر محمد وآل محمد کے ساتھ فرما، ہمارے امام زمانہ کا ظہور جلد سے جلد فرما۔